بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو ایک حور رو رہی ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حور کے پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے، اے حور، کہ تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر میں اپنا حال دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حور کی یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر وہ حور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں سے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے حور، پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ایک دفعہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی میں کسی جنتی شخص کے حوالے کر دیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب دیوانہ آوار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا تصور جل گیا، اسی غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حور، کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کی ہمراہ گزاروں گی، اس کا تصور ہی میرے دل کو وحشتناک کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسمہ سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، مداح چہرہ، تنگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا، جب حلیے کے بارے میں بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی بدقسمتی کا شکوہ کر رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے، میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ روز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حورین جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور سے فرمایا، اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر حور اس طرح بے شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میری معذرت قبول فرمائیے۔ پھر حور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مجھے وہی بلال پسند ہے، میری خوش نصیبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ذات میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔